نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ تمام حضرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب، ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب اور دیگر ان کے ساتھ یہ خوبصورت پروگرام قائم کرنے پر انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی علم اور ان کی صلاحیتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرا موضوع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی عبداللہ اور کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کو عتیق کا لفظ اس لیے دیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کی زیارت کرے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ سے آزادی عطا فرمائی ہے، دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے، تو وہ حضرت ابو بکر کی زیارت کر لے۔ اور دوسرا آپ کا لقب صدیق ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اللہ نے آسمان سے اتارا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ اور نسب کے اعتبار سے آپ قریشی تیمی ہیں، اور چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب مرہ بن کعب پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شان قرآن اور احادیث کے اندر بہت سے مقامات پر ہمیں ملتی ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرتا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ سے کیا کچھ انعامات ملے، کیا کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو عطا فرمایا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے قرآن کریم میں
صحابہ کرام کا تذکرہ مختلف جگہ پہ موجود ہے، لیکن جس خوبصورت انداز میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس طرح کا انداز اور کسی صحابی کے لیے ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر موجود تھے حضور کے ساتھ، تو آپ پریشان ہوئے کہ مشرک لوگ ہماری غار کے دہانے کھڑے ہیں، اگر کسی نے اپنے قدموں کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ما ظنوں کا باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسری اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یہ کرم نوازیاں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان جتنی دین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، داعی اسلام کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اتنی ہی عزت اور اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اتنا ایثار کیا، اتنی قربانی پیش کی کہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر، حضور نے ابو بکر فرمایا جس شخص کے مال نے سب سے زیادہ مجھ پر، جس ذات نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، فرمایا جس کا سب سے زیادہ مجھ پر احسان ہے صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تعلق ہونے کی وجہ سے اور حضور پر یہ قربانیاں دینے کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غیر ربی لَاتَّخَذْتُ ابا بکر، حضور نے فرمایا اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ کی ذات کی محبت موجود ہوتی۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت میں سے اگر کسی کے لیے خلت کا منصب ہو سکتا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو سکتا تھا۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، حضور نے فرمایا مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے۔ اسی طرح کی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا تھا، ان کو بھی یہ اجازت تھی، وہ بھی ان کا دروازہ بھی بند نہیں کیا گیا تھا، ان کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔
اور غار ثور کے اندر ثانی اثنین کا شرف عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات تھی اور ایک غار کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے تھے۔ اسی طرح بدر کے اندر، جنگ بدر میں، وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا، اس کو عریش کہتے ہیں، اس کے اندر یہ فیصلہ صحابہ کرام نے کیا کہ کون ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرے گا، حضور کے ساتھ کون کھڑا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بہادر حضرت ابو بکر کی ذات تھی اور ان کو ہی حضور کی حفاظت کے لیے عریش میں کھڑا کیا گیا تھا۔ تو گویا عریش میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ دوسرے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے اندر بھی آپ کو ثانی ہونے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدفن، حضور کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عدم موجودگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی گواہی دی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، اب میں ساری حدیثیں تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن بہرحال میں یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عدم موجودگی میں گواہی دی تھی کہ میں بھی اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جبکہ وہ دونوں حضرات اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عدم موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی دی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم۔ حضور نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا آپس میں جھگڑا ہوا، فیصلہ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی الیکم، جب اللہ کریم نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تھا، فقلتم کذبتا، تو تم سارے لوگ کہتے تھے کہ میں نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہوں، وقال ابو بکر صدقہ، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے کہا تھا حضور جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، وواصانی بنفسہ ومالہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو بکر نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے مال کے اعتبار سے بھی میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِ صَاحِبِي، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ یعنی مراد یہ تھا کہ میرے ساتھی کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، اذیت نہ پہنچایا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا شرف بخشا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ظاہری حیات کے اندر 17 نمازیں پڑھائی تھی، اور ایک نماز میں صبح کی نماز کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھا کر دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے یہ منظر دیکھ کر اپنا رضا کا اظہار فرمایا اور حضور مسکرانے لگے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ حضور شاید تشریف لانے والے ہیں، قریب تھا کہ ہم اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ڈال دیا، اور اسی دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ مختصراً میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء، کہ سارے نبیوں کے بعد جس شخصیت کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اور عقیدے کی ثبوت کے لیے سب سے پہلے ہمارے علماء نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا ہے
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت سارے صحابہ پر قرآن سے ثابت ہوتی۔ اسلام کے 4 ماخذ ہیں، ایک قرآن کریم ہے، دوسرا حدیث طیبہ ہے، احادیث طیبہ، اور تیسرا اجماع ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا ثبوت موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے علماء نے قرآن کریم سے استدلال کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے لوگوں سے حضور کے بعد افضل ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی پہلی یہ آیت کریمہ بطور استدلال پیش کی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ اور جہاد کیا، وہ بلند درجہ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے پہلے بھی آپ نے بہت سا اپنا مال خرچ کیا تھا، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنی ہوگی حدیث قرآن کریم کی وہ جو آیت کریمہ ہے، حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غریب و مسکین جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو مشرک انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خرید کر آزاد فرما دیتے۔ یہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر پہلے یہ آپ نے اپنا مال خرچ کیا تھا۔ ان کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں جو مسکین اور غریب ہوتے ہیں، کوئی طاقتور لوگوں کو خریدا کریں تاکہ وہ آپ کا بازو بنے، آپ کے کام آئیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں ان کو کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں خریدتا، میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے خریدتا، اس لیے میں ان کو پھر آزاد بھی کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا درجہ سارے صحابہ کرام سے بلند ہے۔ اور اسی آیت کریمہ سے بہت سے مفسرین نے، حضرت علامہ قرطبی تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر امام رازی، تفسیر بیضاوی میں یہ مفہوم منقول ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا ثبوت ہے، اور سب سے آگے ہیں اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمان بھی لائے، سب سے پہلے جہاد بھی کیا، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پر اپنا مال بھی خرچ کیا۔ تو یہ ساری تفاسیر کے اندر ملتا جلتا یہاں یہ مفہوم موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس پر نص ہے کہ فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دینے والے بعد والوں سے بہتر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے پہلے بھی قتال کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے پہلے قتال کیا، بخلاف دوسرے صحابہ کے، حضرت مرتضیٰ ہوں یا ان کے علاوہ۔ اور امام رازی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ تو بچے تھے اور وہ قتال کی ابھی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو یا ان کے علاوہ ہو۔ اسی طرح فرمایا ان سے قبل از ہجرت انہوں نے قتال بھی کیا، انفاق بھی کیا، لیکن باقی صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ بس اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ شیخین کریمین حضرت مرتضیٰ سے افضل ہیں۔ یہ آپ کی کتاب ہے ازالۃ الخفا، اس کے اندر آپ نے یہ جملہ لکھا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ اس سے بھی علماء نے استدلال کیا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کافروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا
اس آیت کے کریمہ کے تحت حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں آتب اللہ جمیع اہل الارض غیر ابی بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے لوگوں کو عتاب فرمایا ہے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی تھی. اسی طرح امام شابی سے بھی یہ قول منقول ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ضم الناس کلہم، اللہ کریم نے اس آیت میں سارے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی، لیکن وَمَدَحَ ابا بکر، اور ابو بکر کی مدح فرمائی. فقال الا تنصروہ، اللہ کریم نے فرمایا اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. تو حضرت علامہ آلوسی آگے لا تحزن کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں فثبت انہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلتہ عند ربہ، کہ اس آیت کریمہ سے یہ جو لا تحزن حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے قرآن میں نازل کیا، اور حضور نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، تو فرمایا فثبت انہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلتہ عند ربہ، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایسے تھا جیسے حضور کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ ارشاد، یہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون کے تحت مروی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ الصلاۃ والسلام من یہاجر معی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل سے کہا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ قال ابو بکر الصدیق، تو جبریل نے بھی کہا کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کریں گے. اسی طرح اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ لقب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا. جبریل کا حضرت ابو بکر کو صدیق کہنا یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح معراج کی رات واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا تھا کہ میرے اس واقعے کی میری قوم تکذیب کرے گی جب میں معراج کا واقعہ بیان کروں گا. تو حضرت جبریل نے اس وقت بھی کہا تھا یصدقک کا ابو بکر الصدیق، کہ آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق فرمائیں. تو قرآن کریم کی چوتھی آیت جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، والشہداء والصالحین. تو اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اجمع المسلمون علی تسمیت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیقا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نام پر مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی آپ کے صدیق ہونے پر اجماع ہے. تو چونکہ یہاں ایک ترتیب بیان کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں، پہلے نبیوں کا تذکرہ ہے، پھر صدیقین کا تذکرہ ہے، پھر شہداء و صالحین کا تذکرہ ہے. تو نبیوں سے مراد تو نبی انبیاء کرام ہیں، اور صدیقین میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے تو آپ کے بعد مرتبہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہ پہاڑ لرزنے لگا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اسبت احد، آپ نے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، حضور نے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں. تو آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ایک
حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے اسی آیت کریمہ کے تحت. انہوں نے ایک کوئی بزرگ ہیں خالد نقشبندی، ان کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں کتب حضور کی ذات ہے، انبیاء کرام میں کتب مدار حضور کی ذات ہے، اور شہداء میں اور صدیقین میں کتب مدار حضرت سیدنا ابو بکر کی ذات ہے، اور شہداء میں کتب مدار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور آگے فرمایا صالحین میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، وہ کتب مدار ہے. کسی نے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے تذکرہ نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دو نسبتیں حاصل تھیں، ان کا تعلق شہداء کے ساتھ بھی تھا اور ان کا تعلق صالحین کے ساتھ بھی تھا، اس لیے صوفیاء کی اصطلاح میں ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ ان کو دو نور اللہ نے عطا فرمائے تھے. تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دی جاتی تھی. ایک ہوتی ہے عقیدت کی بنیاد پر کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں دلائل قرآن اور احادیث کے اعتبار سے. اگر قرآن کریم اور احادیث طیبہ اور کو دیکھا جائے تو اس میں یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا اظہار ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے زمانے میں لوگوں کے درمیان فضیلت بیان کرتے تھے. فنخیر ابا بکر، تو ہم سب سے پہلے فضیلت حضرت ابو بکر کو دیتے تھے. ثم عمر ابن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب کو. ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بے ابی بکر احدا، ہم ابو بکر کے مد مقابل کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے. ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، اس کے بعد ہم یہ ترجیح بیان نہیں کرتے تھے. حضرت سالم فرماتے ہیں کننا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم یہ کہتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. ہم کیا کہتے تھے؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابا بکر، کہ حضور کی امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حضرت محمد بن حنفیہ، یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے، بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ قال ابو بکر، انہوں نے فرمایا ابو بکر. قلت ثم من، پھر میں نے عرض کی اس کے بعد کون؟ قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان. آپ فرماتے ہیں پھر مجھے اندیشہ ہوا، یعنی حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کے بعد حضرت عثمان کا ذکر کر دیں گے. قال قلت ثم انت، پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ کی ذات ہے. قال ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر، کہ جس آدمی کو میں نے پایا کہ مجھے حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر پہ ترجیح دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، الا جلدتہ حد المفتری، آپ نے فرمایا میں اس کو وہ کوڑے لگاؤں گا جو ایک مفتری، جھوٹ اور الزام لگانے والے کی حد ہوتی ہے، میں اس کو وہ کوڑے لگاؤں گا.
اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے یہ ارشاد بھی مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے انہ قال علی ممبر الکوفہ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ کے ممبر پہ فرمایا تھا، ایھا الناس ان خیر ھذہ الامت بعد نبیھا ابو بکر، کہ اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کی فضیلت ہے وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، ولو شئت ان اسمی الثالث، آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو تیسرے فرد کا بھی نام لے سکتا ہوں، لسمیت، تو اگر میں چاہوں تو یہ لے سکتا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ سب سے پہلا ماخذ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیات ہوتی ہے، تو ہمارے علماء نے متعدد آیات سے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح دوسرا ماخذ احادیث طیبہ ہے، میں نے بہت سی احادیث بھی پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اسی طرح اس کے بعد اجماع ہوتا ہے، جس مسئلے پہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو اب سارے دور ادوار کے لوگوں کا اجماع تو بیان نہیں ہو سکتا، میں آپ کو صرف ائمہ اربعہ نے جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے یا بیان کیا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے حضور کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب۔ اور امام شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ نبدأ بابی بکر، فرماتے ہیں خلافت اور تفضیل کے مسئلے میں ہم یہ کہتے ہیں نبدأ بابی بکر، ہم پہلے ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں، و عمر و عثمان و علی، یعنی اس ترتیب سے ہم بیان کرتے ہیں فضیلت۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں یذهب فی التفضیل، وہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہی ترتیب ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام کے بھی بہت سے اقوال ہیں۔ تو صوفیاء سے مراد یہ نہیں سمجھنا کہ وہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں مراد۔ صوفیاء پہلے جتنے صوفیاء گزرے ہیں سارے عالم دین بھی ہوتے تھے، سارے۔ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی میں نے پڑھا ہے، وہ انہوں نے بھی اسی ترتیب کو بیان فرمایا۔ اس طرح امام غزالی علیہ رحمت نے اسی ترتیب کو بیان فرمایا، اور بھی بہت سے مشائخ کے اقوال ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب